آج بھی وہی صورتحال ہے کہ علماء بیچارے فاقہ کشی کر رہے ہیں اور عیاشی کرنے والے اپنی عیاشی کر رہے ہیں. ایک دو کیس ہوئے ہیں خودکشی کے، تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، تو اس میں مدرسوں کے محتمین بھی ذمہ دار ہیں. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے سربراہ مولانا یعقوب بلند شہری صاحب. مولانا صاحب سے آج ہم جانیں گے تعلیمی نظام کو لے کر کے، مدارس کے نظام کو لے کر کے علماء پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو علماء پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کے پیچھے کارن کیا؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. حضرت، پچھلے کچھ سالوں میں مذہبی قیادت ہو یا مدارس ہوں یا علماء کرام ہوں، ان کی شخصیت کو سوشل میڈیا پہ بری طرح سے مجروح کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا کارن آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، مذہبی قیادت مذہبی خدمات کے لیے وجود میں آئی ہے، اور الحمدللہ ہندوستان جیسے عظیم ملک میں مذہبی قیادت اپنے مذہبی فرائض بحسن خوبی انجام دے رہی ہے. مسلمانوں سے ایک ایک روپیہ تعاون کا وہ حاصل بھی کرتی ہے، گھر گھر جا کر چندہ بھی لاتی ہے، اور ملک میں لاکھوں مدرسے اور کروڑوں طلبہ کو جو ہے وہ کیا نام ہے، ان کو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو کر مذہبی تعلیم کے لیے انہیں وہاں سے فارغ کر کے پھر ملک بھر میں اور دنیا بھر میں کام کرنے کے لیے وہ تیار کر رہی ہے. تو جس مقصد کے لیے مذہبی قیادت کا وجود ہے اور جو ان کا کام ہے، اس میں الحمدللہ وہ 100% کامیاب ہیں. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، ایک جمہوری ملک ہے ہندوستان، سب کو اپنے اپنی رائے کا اظہار کا حق ہے، تو ایک دوسرے پر رائے دنی سے لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں. مذہبی قیادت اس سے بے پرواہ ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے اپنے مقصد اور اپنے مشن نبوت میں وہ دن رات لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لگی رہے گی. کیا آپ کو حضرت یہ نہیں لگتا ہے کہ علماء کرام ہوں یا مدارس ہوں، ان کو اپنے نصاب میں، اپنے نظام میں، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، مدارس کا نصاب ہے قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ دستور ہے منزل من السما. قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ اصل ہے قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اور اس کے سمجھنے کے لیے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہوں. چاہے اگر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انگلینڈ والے قرآن کریم کو انگریزی میں سمجھتے ہیں، کسی اور ملک والے جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے وہ اس زبان میں سمجھتے ہیں، ہندوستان میں رہ کر اگر ہندی والے قرآن کریم کو ہندی میں سمجھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سعودی عرب والے، ان کی زبان عرب ہے، وہ عربی میں قرآن کریم کو سمجھتے ہیں. بنگال والے بنگالی میں سمجھتے ہیں، برما والے برمیز میں سمجھتے ہیں. دنیا میں سینکڑوں زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں کے لوگ اپنی اپنی زبان میں قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اصل مقصد قرآن کا یہی ہے کہ سمجھنا اور سمجھ کر اس کی تعلیمات پر زندگی گزارنا. تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدارس کے نظام میں انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، اس طرح کی بھی چیزیں آنی چاہیے تاکہ بچے جب اس دنیا میں نکلیں تو ان کو اپنا فارم کیسے بھرنا ہے، پاسپورٹ کا فارم کیسے بھرنا ہے، کس طرح سے چیک ان کرنا ہے، چیک آؤٹ کرنا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ کیسے جانا ہے، سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں اس بات سے تو آپ کی اتفاق کر لوں گا کہ جو باحیثیت مدارس ہیں یا جو باحیثیت علماء باوسائل لوگ ہیں، وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری مسلمانوں کی عصری تعلیم پر بھی توجہ دیں. اور مدرسے میں ان پڑھنے والے بچے جو 10-15 سال مدرسوں میں رہتے ہیں، ان کی بھی بقدر ضرورت کم از کم ہائی اسکول انٹر تک عصری تعلیم پر توجہ دیں. میں اس سے تو اتفاق کروں گا. اس نصاب میں تبدیلی سے میں بھی ذاتی طور پر اتفاق نہیں کروں گا، لیکن ہاں، وقت کی ضرورت ہے. میں خود اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے 5 بیٹے ہیں، 5 عالم دین ہیں، 5 میں حافظ قرآن ہیں، 5 گریجویشن کر رہے ہیں. 2 بیٹیاں ہیں، دونوں عالم دین ہیں، دونوں BA اور MA کر رہی ہیں. اور تمام ہی جو خود کفیل علماء ہیں وہ بھی اپنے بچے بچیوں کو عصری اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں. تو جب ہم جس طرح ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں امت کے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. ایک اور سوال ہے حضرت کہ جس طرح سے مدارس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اچھے علماء کی سماج میں کمی ہے. اس کا کیا کارن آپ سمجھتے ہیں؟
اب بھائی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. جس ڈائی میں جو مٹیریل ڈالو گے وہی تو سامان بن کے نکلے گا. آپ ڈائی میں لوہا ڈالو گے اور امید کرو گے کہ چاندی کا برتن نکل کے باہر آ جائے تو نہیں آئے گا نا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان غربا طلباء کو اور علماء کو جو اپنی ذاتیات کی قربانیاں دے کر عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں. ہندوستان جیسے عظیم ملک میں لاکھوں مسجدوں کو انہوں نے آباد کر رکھا ہے. مسجدوں کی میناروں سے وقت پر پابندی سے 5 وقتہ اذانیں اور نماز با جماعت ہو رہی ہے. پورے ملک میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. لیکن امت کا جو سواد اعظم ہے، جو امت کا اشراف ہے، جو امت کا باوسائل طبقہ ہے، وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دینی اور مذہبی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کرتا. جب اچھے لوگ، باوسائل لوگ، باشعور لوگ، باصلاحیت لوگ مدرسوں کا رخ نہیں کرتے تو اچھے عالم، اچھے علماء کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ جس طرح سے کووڈ کال رہا، دیکھا گیا کہ کئی علماء نے خودکشی کر لی، کئی لوگوں تک لوگ نہیں پہنچ پائے، بیچارے کمرے میں بند کر کے مر گئے. حالات اتنے بھیاوے، اتنے دردناک رہے کووڈ کال کے بیچ، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہی صورتحال ہے کہ علماء بیچارے فاقہ کشی کر رہے ہیں اور عیاشی کرنے والے اپنی عیاشی کر رہے ہیں. جس طرح کا بھی مطلب عیاشی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ عیاشی کا ایک ہی معنی لیا جائے. کس طرح سے آپ اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کووڈ کال میں علماء قوم کو جو اپنی ملی اور دینی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی وہ ادا نہیں کی. اور اس میں کہیں نہ کہیں مدارس کے محتمین بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنے مدرسین کا جو ہے مالی ضروریات کا، ایک تو تنخواہیں بہت قلیل ہوتی ہیں، 8 10 12 ہزار روپے ماہانہ، اور وہ بھی 6 6 مہینے تک نہیں ملی، اور ان کے بچے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں. تو وہ ڈپریشن میں آ کے 1 2 کیس ہوئے ہیں خودکشی کے، تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس میں مدرسوں کے محتمین بھی ذمہ دار ہیں. اس میں ہماری جو نیشنل NGOز ہیں مسلمانوں کی، وہ بھی ذمہ دار ہیں. اور مسلمانوں کا سرمایہ دار مذہب طبقہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے جو ہے اپنی قوم کے معمار، اپنی نسلوں کے معمار مدرسین، علماء کرام، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام ہے ان کی مالی ضرورت کا خیال نہیں رکھا. بڑا المیہ، بڑا حادثہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں امامت سے اور مدرسی سے علماء کرام کو ہٹانے کا تو کام کیا ہے، لیکن سہارا دینے کا کام نہیں کیا. کیا آپ جو ہے یو پی میں کوئی ایسا کارواں نکالیں گے جس سے مسلمانوں کے اندر دینی بیداری کے ساتھ ساتھ سیاسی بیداری بھی آئے؟ بھائی، میرا ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میرا جی تو چاہتا ہے کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا نظام بن سکے کہ غازی آباد سے لے کے گورکھپور تک ایک سیاسی بیداری کارواں نکلے. اور ہم خاص طور پر مسلمانوں کو، جو کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو میڈیا اور تمام سیاسی پارٹیاں الیکشن کو ہندو مسلم بنا دیتی ہیں، جبکہ الیکشن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک الیکشن ایک جمہوری فارملٹی ہے، جمہوری ایک نظام ہے، اس میں سب کو برابر کا حق ہے. جس کا جی چاہے جس پارٹی میں چلا جائے، جس کا جی چاہے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دے. لیکن کچھ میڈیا اس میں اپنا کام کرتا ہے، کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے بانٹنے کی کونے میں کوشش کرتی ہیں. تو جی تو میرا چاہتا ہے کہ اگر بھائی محمد احمد جو ہے وطن سماچار کے ذمہ دار اگر کے لیڈ کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ایک کارواں ایسا نکالیں کہ جو پورے ملک میں قوم کو یہ میسج دے سکیں کہ بھائی آپ اس الیکشن کو مذہب سے اوپر اٹھ کر الیکشن میں آپ شریک ہوں، حصہ لیں. آپ بی جے پی کو ہرانے کی بات تو ہرگز نہ زبان پر لائیں نہ عمل میں لائیں. آپ تو یہ جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوں کہ بھائی اگر ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا تو ہم بی جے پی کے کینڈیڈیٹ سے زیادہ اچھا کام اپنے علاقے میں کر کے دکھائیں گے. ہمارا ایجنڈا یہ نہ ہو کہ جو بی جے پی کو ہرا دے اسے ووٹ دو. تو دوستو، یہ تھے مولانا یعقوب بلند شہری صاحب، آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے ذمہ دار، جنہوں نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آج جو قوم کی صورتحال ہے، قوم کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قوم علماء سے بدظن ہونے کے بجائے ان کی جو کفالت ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرے اور ایسے لوگوں کو عالم بنائے جو سماج کا جو اشراف طبقہ ہے، تاکہ وہ دین کو اور بہتر طریقے سے سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پروس سکیں. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.